پاکستان کا ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین تک مار کرنے والا ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل تجربے کا مقصد آپریشنل تیاری یقینی بنانا، تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کرنا تھا۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مبارکباد، قومی سلامتی کے تحفظ اور مؤثر دفاع کے لیے مکمل اعتماد کا اظہار۔ بھارت سے کشیدگی، ترکی ہے پاکستان کے موقف کا حامی، ترک سفیر کی وزیر اعظم سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارت کو حقائق کا پتہ لگانے کے لیے پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ پاکستان ایسی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا۔ ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واہگہ بارڈر پر پنجاب رینجرز کی پریڈ، جوانوں کے قدموں کی دھمک سے سرحد پار دل دہل گئے۔ پرچم اتارنے کی تقریب دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ پنجاب رینجرز کی خواتین اہلکاروں نے بھی شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو LOC پر لے جائے گی۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے میڈیا کو ان مقامات پر لے جایا جائے گا جنہیں بھارت نے دہشت گرد کیمپس کے طور پر پیش کیا۔ میڈیا کے نمائندوں کو زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریاں دیکھ کر بھارت پر سکتہ تاری۔ پاک فضائیہ کی جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکی صلاحیتوں نے بھارت کو حیران کر دیا۔ پاکستان کے جدید ریڈار نظام نے دشمن کی سرپرائز کارروائی کا امکان ختم کر دیا۔ رافیل طیاروں نے سرحد کی جانب بڑھنے کی کوشش کی مگر منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت کا فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں پر انحصار پہلی ہی آزمائش میں بری طرح فلاپ ہو گیا۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن کسی بھی جارحیت پر پاکستان کا جواب ہوگا، ایک کے بدلے دو۔ بنگلہ دیش کے ریٹائرڈ میجر جنرل نے بھارت کے پاکستان پر حملے کی صورت میں حکومت کو بھارت پر حملے کی تجویز دے دی۔ سوشل میڈیا پر ریٹائرڈ میجر جنرل فضل الرحمان نے کہا اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں بھی بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس معاملے پر بنگلہ دیش کو چین سے بات کرنی چاہیے۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن مہم اور یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ بھارت کا سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یونانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا یونانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی طرف سے معاملے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم کا سوئس وزیر خارجہ سے رابطہ، بھارتی پروپیگنڈے سے آگاہ کیا۔ سوئس وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا۔ بھارت نے غیر قانونی حراست میں رکھے گئے پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مارنے کے بعد انہیں دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کو پہلے سے لاشیں، پلانٹڈ ہتھیار کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ ایک کے بعد ایک بھارتی سیاستدان پہلگام واقعے پر مودی حکومت سے سوال پوچھنے لگا۔ دعویٰ کیا کہ پہلگام واقعہ سرحد پار سے کیا گیا تو ثبوت کہاں ہے؟ کانگریسی رکن پارلیمنٹ اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کا مطالبہ، کہا پہلگام واقعہ بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کوتاہی ہے، مودی کو جواب دینا ہوگا۔ چرنجیت سنگھ نے مودی سرکار کے سرجیکل سٹرائیک کے دعوے پر بھی اعتراض اٹھایا۔ پاکستان تو کیا دنیا میں کسی نے سرجیکل سٹرائیک نہیں دیکھی؟ چرنجیت سنگھ کی جانب سے سوال پوچھنے پر بھارتی گودی میڈیا کو آگ لگ گئی۔ گودی میڈیا نے چرنجیت سنگھ کو پاگل قرار دینا شروع کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کریں۔
امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو خطہ جوہری تصادم کی طرف جا سکتا ہے جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر سے اپیل ہے بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر کا بنیادی تنازع حل کرنے میں مدد کریں جو دونوں ملکوں کے درمیان جوہری فلیش پوائنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے موقع ہے وہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کریں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں پیشکش کا جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس میں سنجیدہ نہیں۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، یورپین خارجہ امور کی سربراہ کاجا کلاس کی پاکستان اور بھارت کے وزیر خارجہ سے فون پر گفتگو۔ ایکس پر لکھا، پاک بھارت وزرائے خارجہ سے تحمل رکھنے پر زور دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے جو کسی کے مفاد میں نہیں۔ فریقین صورتحال بہتر کرنے کے لیے بات چیت آگے بڑھائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یک طرفہ بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا، کہا پاکستان پہلگام واقعے کی آزادانہ شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا، بھارت کی جانب سے IMF پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش ناکام۔ بھارت نے IMF سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ پاکستان نے IMF پروگرام میں رکاوٹ کی بھارتی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے رائٹرز کو انٹرویو میں بتایا بھارت پاکستان کو معاشی طور پر دھچکا پہنچانا چاہتا ہے۔ IMF کا پروگرام مکمل طور پر ٹریک پر ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ کابل آرمی چیف کی بدولت آج بھارتی ٹاپ چینلز بلاک ہیں۔ گزشتہ روز بھارتی URLs بلاک ہوئے، یہ سب بھارتی طیارے کی طرح گرا دیے گئے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کا ٹویٹ، لکھا پاکستان نے ہر سطح پر بھارت کو منہ توڑ جواب سود سمیت اپنی وصولی کی ہے، بشمول انڈین ٹاپ میڈیا چینلز ویب سائٹ URLs گرا کر لسٹ آپ خود دیکھ لیں۔ فیصل واڈا نے بھارت کے بلاک کیے گئے چینلز کی لسٹ بھی شیئر کر دی۔ ABN تلگو، CNN نیوز 18، DD نیوز، انڈیا TV، نیوز 18 انڈیا، ریپبلک ورلڈ، ٹائمز ناؤ بلاک کیے گئے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈا کا ARY نیوز پر بھرپور جواب۔ فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں ARY نیوز رہا سب سے آگے۔ ARY نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈا کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے۔ ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 آپریشن، 5 خارجی ہلاک، 2 گرفتار، کارروائیاں باجوڑ، شمالی وزیرستان اور موہمن میں کی گئی۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ 5 خارجی جہنم واصل کرنے پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں پہلے مرحلے میں 2000 لوگوں کو 3 مرلے کے پلاٹس قراندازی کے ذریعے مفت دیں گے۔ گزشتہ حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پوری کوشش ہے 1 سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر دیں، 5 سال میں 5 لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے۔ حکومت مئی کے تیسرے ہفتے میں اسٹاک ایکسچینج میں گرین بانڈز کا اجرا کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے ماحول دوست منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے اسٹاک ایکسچینج سے 30 ارب روپے کے فنڈز کا ہدف ہے۔ سندھ، بلوچستان اور گلگت میں ہائیڈرو پروجیکٹ کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں بانڈز جاری ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل پولیس بیورو میں اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا ملک میں پولیسنگ نظام بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار انتہائی اہم ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان دیا جائے۔ اس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ افسران کو بیرون ملک ٹریننگ اور پوسٹنگ پر بھیجا جائے۔
जिन्ना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। बानी पीटीआई के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके, स्पेशल प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। एटीसी लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसील कर दी। नोश की ऑयल टैंकर में आतिशज़दगी और धमाके में झुलसने वाले मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 9 हो गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है 5 अफराद गुज़श्ता रात और 1 शख्स आज सुबह जान बहक हुआ। ड्रैब का जाली इंपोर्टेड दवा की फरोख्त पर एक्शन। अमराज़े खून के जाली रुपालिक इंजेक्शन की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रैपिड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है रुपालिक ह्यूमन एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन की दवा है। जाली इंजेक्शन का इस्तेमाल इंतहाई मुज़र सेहत हो सकता है। फार्मेसीज रुपालिक इंजेक्शन के जाली बैच की फरोख्त फौरी रोक दें। पांच मई की शाम कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर पैगामात। सदर जरदारी ने कहा गजा फलस्तीन जैसे जंगज़दा इलाकों में जाने गंवा देने वाले सहाफियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जाली खबरों, गलत मालूमात, सनसनी के माहौल में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। वजीर आजम ने कहा मीडिया को झूठ, प्रोपेगेंडे, सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। मीडिया ने भारत के खित्ते में जंग की फजा पैदा करने की मजमूम मकासद को खाक में मिलाया। हमारा जिम्मेदार मीडिया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काविशों की हिमायत करता रहेगा। सरबराह मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। साजिद मीर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैंडिंग कमेटी बराए मजहबी उमूर के चेयरमैन रहे। प्रोफेसर साजिद मीर 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली फौज की तिब्बी अमले को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वीडियो ने इसराइल के दावे को गलत साबित कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश 3रे माह में दाखिल हो गई। इमदाद न मिलने से अहले गजा को खाने पीने की अशिया की शदीद कमी का सामना। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और जीत। थाईलैंड में रैंकिंग फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने तिरजोत सिंह को पछाड़ दिया। शहीर ने रिवायती हरीफ को चौथे राउंड में नॉकआउट किया। और PSL 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। सीजन 10 में दोनों टीमें पहली बार मद्दे मुकाबिल होंगी। हेड टू हेड मुकाबलों में इस्लामाबाद 10 और कोयटा 9 मैच में फातेह रहा। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद को 6 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।